أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بیٹا نماز پڑھا کر اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر، برے کاموں سے منع کیا کر، تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر، زمین پر اترا کر مت چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی رفتار میں اعتدال کر، اپنی آواز کو پست کر۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جو حضرت نے اپنے بیٹے کی تربیت میں، تعلیم میں نصیحتیں فرمائی ہیں کہ ایک باپ کے لیے جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی زندگی سنوارنے کے لیے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، مادی زندگی کی ضروریات کا اس کا خیال رکھے، اور ایک والدین اس ذمہ داری کا کسی درجے احساس بھی رکھتے، اور اگر ان ذمہ داریوں میں کہیں کمی ہو رہی ہو تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری پوری نہیں کی، یا میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے اور وہ روزگار نہیں ہے، اور وہ جسے کہیں کہ میرے پاس مادی شکلیں نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی یہ ضروریات پوری کر سکتا، میں نے اچھی تعلیم نہیں دے سکا جس سے ان کی دنیا کی ضروریات پوری ہوتی، اور میں انہیں کوئی اچھا کھانے پینے کے لیے اچھی رہائش نہ دے پایا جس سے یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے۔ تو یہ تو کسی درجے مسلمان کو احساس آج کل ہے، اور انسانوں کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کا ان معاملات میں ذمہ دار ہوں، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اسے افسوس بھی ہوتا ہے، اور اپنے اندر ایک محسوس کرتا ہے کمزوری کہ میں اپنے بچوں کی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایک سعادت مند اگر اپنے بچوں کا واقعی کیریئر بنانا چاہتا ہے اور زندگی بنانا چاہتا ہے تو اس باپ کی یہ بھی ذمہ ہے کہ اپنے بچوں کی ان ضروریات کا بھی خیال رکھے، کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ عبادات کا پابند ہو، دین کی حفاظت اور اشاعت میں اس کا حصہ ہو، اور اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر واقعی ایک باپ اپنے بچے کی زندگی سنوارنا چاہتا ہے اور ایک طویل کیریئر بنانا چاہتا ہے، دیکھو زندگی طویل ہے بہت، یہ دنیا اس کی طویل کیریئر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بہت ہی معمولی سا حصہ ہے۔ تو جہاں آج کا مسلمان اور آج کے والدین اس دنیاوی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق خیال رکھنا بھی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر جو واقعی کیریئر بنانے والی چیز ہے اور زندگی سنوارنے والی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ میرے بچے کے عقیدے میں کہیں شرک نہ ہو، میرے بچے کو توحید خالص کا ماحول ملے، میرے بچے کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ صحت مند ہو، اور وہ نماز کا اور عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو، اور اس کے دل و دماغ میں دین کی عظمت، دین کی اہمیت ہو کہ اس کی خدمت اور اس کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنی زندگی وسائل لگانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے، اور ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اس اخلاق کے معاملے میں اب دیکھیے نا کہ شرک کی بات آئی عقیدے کی تو ایک جملہ کہا، نماز کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی ایک جملہ کہا،
اور اسی طرح دین کی خدمت اور حفاظت کے لیے بھی ایک دو جملے کہے، اور جہاں بات اخلاق کی آئی تو کئی سارے جملے کہہ دیے کہ اپنے بیٹے کو یوں سمجھایا کہ بیٹے زندگیاں ہیں، ناگواری آیا ہی کرتی ہے، دنیا نام ہی ناگواریوں کا ہے۔ حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی اصل کو سمجھو پریشان نہیں رہو گے، دنیا کی اصل کو سمجھو پریشان نہیں رہو گے۔ دنیا کا اصل یہ ہے کہ یہاں تو ناگواریاں ہی ناگواریاں ہیں، اگر یہ اصل سمجھو گے کہیں خوشگواری آ جائے گی تو بڑی خوشی ہوگی، ناگواریوں کے لیے تو ویسے ہی تیار رہو۔ ہاں خوشگواری ہی خوشگواری ہے وہ اگلے جہان میں، وہ اگلے جہان میں، وہ جنت میں ہے۔ تو دنیا کی اصل میں تو ہے ہی ناگواریاں، تو ایک باپ اپنے بیٹے کو اخلاق سے کہا بیٹے اس دنیا ہے، ناگواریاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، صبر سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، ہمت سے کام لینا، صبر سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، ہمت سے کام لینا، اور یہ باہمت لوگوں کا کام ہے، باہمت لوگوں کا کام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہو، اچھے سلوک سے پیش آؤ، تکبرانہ انداز نہ ہو، نہ چال میں تکبر ہو، نہ لب و لہجے میں تکبر ہو، اور نہ ہی تمہارے طرز عمل میں تکبر ہو، نہ تمہارے آواز میں تکبر ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تکبرانہ انداز اور آوازوں کو بلند کرنا یہ کوئی اچھے انسان کی خوبی نہیں ہے، یہ تو بری آواز ہے، سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ تو اپنے آوازوں میں، اپنے لب و لہجوں میں نرمی، آہستگی، شائستگی یہ لے کے آؤ۔ تو یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے بیٹے تکبر کی چال نہ چلنا، اور تکبرانہ انداز اختیار کر کے لوگوں کے سے رخ مت پھیرنا، اس لیے کہ متکبر آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، فخر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو بندگی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے امت کو سکھائی اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے، ہاں لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دے، لیکن مجھے اپنی نگاہ میں اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے۔ یہ امت کو دعا سکھائی کہ بندگی پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، اگر کوئی کمال ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی نوازش ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ ذرا سی اس کی نظر رحمت ہٹے، دنیا تماشا دیکھیے، دنیا کے لیے مذاق بن جاؤں گا، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاؤں گا۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، چھوٹا دکھا دے۔ اور ایسی عاجزی بھری دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ کسی مشکل سے میں پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، ودرک الشقاء، کسی بدبختی کی، کوئی مصیبت، کوئی بدبختی، بدنصیبی مجھے پالے، اس سے پناہ ہے، وسوء القضاء، میرے حق میں کوئی برا فیصلہ ہو جائے، اے اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں، وشماتۃ الاعداء، اور میری زندگی کوئی ایسی حالت آ جائے کہ دشمن کو خوشی ہو، دشمن خوشیاں منائے، اللہ ان حالات سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی ہر وقت اللہ کی طرف ان الفاظ سے رجوع ہے کہ عاجزی ٹپک رہی ہے، بندگی ٹپک رہی ہے، انکساری ٹپک رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمات، کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا اللہ، کوئی خوبی ہے بس صرف تیری طاقت سے ہے، تیری قدرت سے ہے، اور اگر میرے اندر کوئی کمزوری اور کسی خامی سے میری حفاظت ہے یہ بھی تیری مہربانی ہے، یہ بھی تیرا فضل ہے، یہ بھی تیری رحمت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری حالت تو یہ ہے میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، محتاج بندہ ہوں، ایک فقیر بندہ ہوں،
تو اللہ کو یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع بہت پسند ہے. تو ایک سعادت مند باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کر رہے کہ بیٹے اپنے اندر تواضع پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، اس لیے کہ تکبر ہر برائی کی جڑ ہے. تکبر بہت برائی ہے، تکبر سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور عاجزی اور انکساریوں پر بہت ساری خوبیاں ایسے شخص کو نصیب ہوتی ہیں. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله.